اللہ کے رسول دنیا میں تھے. یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں نیند نہیں، کب؟ جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو. یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں موت نہیں، کب؟ جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو. اللہ کے رسول دنیا میں رہتے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے اس میں دو باتیں بیان کی. آپ فرماتے ہیں نبی کا وجود جنتی. اگر نبی کے وجود میں غور کرو گے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کی چیزیں بھی نظر آئیں گی، اور جنتی وجود ہونے کی وجہ سے جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی. چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا والے احوال بھی نظر آئیں گے، مگر چونکہ خمیر جنتی ہے، چونکہ مٹی جنتی ہے، جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی. آئیے چند ایک احوال پہ غور کریں. نبی دنیا میں تھے، اللہ کے رسول چونکہ اس کائنات میں آئے ہیں، اس کائنات میں آنے کی وجہ سے عام انسانوں والے احوال بھی آئے ہیں، لیکن اس میں جھلک جنت کی بھی نظر آئی ہے. میں نے جنت کو پڑھا ہے. اللہ نے جنت میں لطافت رکھی ہے، جنت میں خدا نے کثافت نہیں رکھی. اللہ نے جنت میں ہلکا پن رکھا ہے، جنت میں خدا نے بوجھ نہیں رکھا، وہاں پر بوجھ نہیں ہوگا. آج میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں بوجھ محسوس کرتی ہے. اللہ کے رسول بھی سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں ہے. آئیے حضرت آمنہ سے پوچھیں، جب حضور تمہارے بطن میں ہے کیا تمہیں بھی وہ تکلیف ہوئی جو عام عورتوں کو ہوا کرتی ہے؟ روایت الخصائص الکبریٰ امام سیوطی نے نقل کی. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہ، جب حضور میرے پیٹ میں ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ولا اجد ثقلہ کما تجد النساء، جب حضور میرے پیٹ میں ہے میں چلتی تھی تو چلنے میں مشکل پیش نہیں آتی، میں بیٹھتی تھی تو بیٹھنے میں مشکل پیش نہیں آتی، میں کام کرتی تو کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں امتی بھی آتا ہے، ماں کے پیٹ میں پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امتی ماں کے پیٹ میں ہے تو تکلیف ہے، نبی ماں کے پیٹ میں ہے تو کوئی تکلیف نہیں. اس کی وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمینی مٹی والا جس میں بوجھ ہے، نبی کا وجود جنتی مٹی والا جس میں بوجھ نہیں ہے. امتی کا وجود زمینی مٹی والا جس میں کثافت ہے، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا جس میں لطافت ہے. امتی کا معاملہ جدا ہے، نبی کا معاملہ جدا ہے. میں نے جنت کو پڑھا ہے. اللہ نے جنت میں محتاجی نہیں رکھی، جنت میں کوئی بندہ محتاج نہیں ہوگا. میں نے اپنے وجود کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ختنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ محتاجی ہے. میں نے اپنے وجود کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، آنکھوں میں سرما لگانا پڑتا ہے، یہ محتاجی ہے. میں نے امتی کے وجود کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، صفائی کرنی پڑتی ہے، جسم پہ گندگی ناپاکی ہوا کرتی ہے، یہ محتاجی ہے. میں نے امتی کے وجود کو دیکھا، یہ دنیا میں آتا ہے، اسے سرما لگانا پڑتا ہے. میں نے دنیا میں انسان کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، یہ محتاجی ہے. پھر میں نے وجود نبوت کو دیکھا، یہ وجود تو جنتی ہے، جنت میں محتاجی نہیں. نبی جب پیدا ہوئے احوال کیا تھے؟ اٹھائیے سیرت حلبیہ، برہان الدین حلبی نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ختنے کی ضرورت نہیں تھی. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، سرما لگا ہوا تھا، لگانے کی ضرورت نہیں تھی. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظیفہ، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی کا جسم پاک اور صاف تھا. نبی کے جسم کے کسی حصے پر ناپاکی کا نام و نشان نہیں تھا. میں پیدا ہوں محتاجی بنتی ہے، اللہ کے رسول پیدا ہو محتاجی نہیں بنتی. امتی کی ولادت الگ ہے، نبی کی ولادت الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے امتی کا وجود بھی مٹی والا، پیغمبر کا وجود بھی مٹی والا. امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں.
उम्मती का वजूद अलग है, उम्मती का वजूद अलग है, नबी का वजूद पैदा तो हो रहे हैं क्योंकि दुनिया है, लेकिन जन्नती औसाफ की झलक भी नजर आ रही है क्योंकि वजूद जन्नती है।